ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ماءه اللاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرض جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي الشبير الشبر قاسم طوبى وسقر الأنزي المتين الأشرف المكين الأشجعي المتين الوالي الولي السيد الرضيم المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے محمد. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم عبدالقادر صاحب، مرحوم ماں ختیجہ بی اور مرحوم مستان علی اور مرحوم معصوم کے ارواح کو اصال فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سلمان صاحب کی خدمت میں اصال فرمائیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے. آج روز اربعین ہے. تمام سوگواران سید الشہداء شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تمام پرشداروں کو حفاظت فرمائے اور تمام سامعین اور ذاکرین اور جو ہے زینت دینے والے سب کی حفاظت فرمائے، بانیان مجلس کی حفاظت فرمائے، ہم سب سے کرونا وائرس کی بیماری سے محفوظ فرمائے. خاص طور سے اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور سیکریٹری صاحب اور جتنے بھی ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو عزیزان محترم اور جتنے بھی حضرات اور جتنے بھی سامعین ہیں، سب کا ایک ایک فردن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کافی جو ہے اہتمام کیا اور ہمارے ساتھ کافی جو ہے نا آپ نے جو ہے کوشش کی کہ جو ہے نا اہل بیت کے فضائل آپ سنتے رہے. آپ کا میں شکر گزار ہوں. فردن جن کے نام میں آپ ممبر پر نہیں لے سکتا،
لیکن یقیناً یہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں، انشاءاللہ پروردگار سب کی حفاظت فرمائے۔ بس عزیزان محترم، میں نے اپنے تقریر کا آغاز کیا، مختصر وقت ہے، آپ کے سامنے کچھ باتیں، بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے۔ عزیزان محترم، روز اربعین کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ علامت المومن خمسن، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہو، تیسری علامت یہ ہے کہ وہ انگوٹھی عقیق کی پہنتا ہو، چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہو، پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ پانچوں کی پانچوں علامتیں جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی علامتیں ہیں۔ 51 رکعت، 17 واجب ہے، باقی کے سارے مستحبات ہے نماز شب کو ملانے کے بعد۔ اور عزیزان محترم، دوسری علامت کیا ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی منافقین ہیں اور جتنے بھی لوگ اہل بیت سے چلتے ہیں، ان لوگوں نے بسم اللہ کو اس لیے ترک کر دیا کہ بسم اللہ میں علی کی فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی وہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو انہیں علی یاد آتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے۔ اور امام حسن عسکری دوربین نگاہوں سے دیکھ کر پہچان گئے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں میرے جد امجد کے فضائل چھپائیں گے، تو یہ اعلان کیا کہ مومن کی اگر علامت ہے تو وہ بسم اللہ جو ہے نمازوں میں بلند آواز سے پڑھی جائے۔ اور عزیزان محترم، پھر منزل آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیعوں کی پہچان نہ ہو، اور اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا شیعہ ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، دیکھ لو کہ اگر عقیق کی انگوٹھی پہنا ہے تو وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عقیق کا پتھر وہ ہے جو علی کی ولایت کو اس نے سب سے پہلے قبول کر لیا۔ اور عزیزان محترم، اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرنا۔ کوئی سجدہ نہیں کرتا کسی مسلک میں، 72 مسلکوں میں، حنبلی و شافعی و حنفی جو ہے، بخاری میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک ہی قوم ہے جو عزادار قوم ہے، جو شیعہ قوم ہے، جو حسینی قوم ہے، جو عزیزان محترم جس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو حسین کو نہیں بھولتی۔ عزیزان محترم، خاک شفا کو اپنے پاس رکھتی ہے، اور یہ قوم ایسی قوم ہے جو کفن میں بھی خاک شفا کو اپنے پاس رکھتی ہے، نمازوں میں بھی خاک شفا کو اپنے پاس رکھتی ہے، تسبیح میں بھی خاک شفا کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خاک شفا میں کس کا لہو ہے؟ حسین کا لہو ہے۔ عزیزان محترم، حسین ہمارے لیے مجلسوں سے مخصوص نہیں ہے، حسین ہمارے لیے جو ہے نوحوں سے مخصوص نہیں ہے، ہر لمحہ زندگی کا ہے، اس لمحے سے ہمارا حسین ہم سے مخصوص ہے۔ عزیزان محترم، آپ خاک شفا کو دیکھ لیں تو حسین آپ کو ملیں گے، اور تسبیح خاک شفا کی پڑھ لیں تو اس میں آپ کو حسین ملے گا، نمازوں میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو حسین ملیں گے، ارے مجلسوں میں آپ دیکھ لیں اس میں حسین ملیں گے، نوحوں میں آپ دیکھ لیں اس میں حسین ملیں گے، شہادتوں میں آپ دیکھ لیں اس میں حسین ملیں گے، اپنوں کے غموں میں دیکھ لیں اس میں آپ حسین ملیں گے، کربلا میں دیکھ لیں اس میں حسین ملیں گے۔ تو عزیزان محترم، حسین کے لیے کوئی زمانہ مقید نہیں ہے، زمانہ جو ہے حسین سے ہے، حسین زمانے سے نہیں ہے، حسین جو ہے زمانے سے نہیں ہے، زمانہ حسین سے ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی منزلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ اللہ نے وہ منزل حسین کو عطا کی ہے جو کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہے حسین کی جو بارگاہ الہی میں ممتاز شخصیت ہے، جو بارگاہ الہی میں مغفرت والی شخصیت ہے۔ اگر کسی کے پاس شفاعت کا حق ہے تو وہ حسین کے پاس ہے، اگر کوئی حر کو بخش سکتا ہے تو وہ حسین ہے، اگر کوئی فطر اس کو بالوں پر عطا کر سکتا ہے تو وہ حسین ہے، اگر کوئی مجلسوں سی حیات عطا کر سکتا ہے تو وہ حسین ہے۔
عزیزان محترم، جس کی شہادت کی بنا پر نمازیں آج تک زندہ ہے، جس کی شہادت کی بنا پر آج تک روزے زندہ ہے، جس کی شہادت کی بنا پر شریعت زندہ ہے، جس کی شہادت کی بنا پر اہل بیت کے جو ہے محنتیں زندہ ہے. اور عزیزان محترم، نہ صرف حسین نے شریعت کو بچائی ہے بلکہ حسین نے آدم کی محنتوں کو بھی بچا لیا، ارے نوح کی محنتوں کو بھی بچا لیا، ابراہیم کی محنتوں کو بھی بچا لیا. اور جب محنتیں بچ گئی تو آدم نے کہا اے آدم کے وارث تجھے میرا سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھے میرا سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھے میرا سلام ہو. عزیزان محترم، یہ 40 کا دن ہے، اور یہ 40 ایک ایسا دن ہے کہ جس دن جب آپ زیارت 40 پڑھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پائیں گے. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ مدینے سے مکے نکلے کیوں تھے، مکے سے جو ہے بالا بکہ آئے کیوں تھے، بالا بکہ سے جو ہے منزل بنی سعید آئے کیوں تھے، اس کے بعد کربلا کیسے پہنچے تھے. تو عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف لا سکے. عزیزان محترم، سارے بندگان خدا جہالت اور گمراہی میں جو ہے اور تپتی صحرا میں جو ہے تڑپ رہی تھی. عزیزان محترم، ایسے موقع پر ضلالت اور گمراہی سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، ضلالت اور گمراہی سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا. اگر نکالا تو وہ حسین تھے، جس نے عزیزان محترم 72 کو قربان کر کے کائنات کو بچا لیا. عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، مجھے آپ کی توجہ مبذول نہیں کرانا ہے، آپ مجھے نہ جو ہے تم توجہ سے نہ دیکھیں، بس عزیزان محترم اپنے مقصد کو آگے بڑھانا ہے. کہا کہ تاریخ انسانیت میں 2 چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی، جو 2 چیزوں پر آپ غور کریں گے خود بخود واضح ہو جائے گی. کہا ایک جسمانی کمالات کو کہتے ہیں، ایک روحانی کمالات کو کہتے ہیں. ایک جسمانی کمالات اور ایک روحانی کمالات. توجہ فرمائیے گا، جسمانی کمالات کو بھی اللہ نے اہمیت دی ہے، روحانی کمالات کو بھی اللہ نے اہمیت دی ہے. جسمانی کمالات میں کیا کیا آتے ہیں؟ چہرہ وجیح ہونا چاہیے، چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، ہاتھ بابرکت ہونا چاہیے، جسم بابرکت ہونا چاہیے. اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو اگر کسی انسان کے سامنے اگر حاجت پیش کرو گے، حاجت طلب کرو گے، تو وہ انسان کم سے کم خوبصورت ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، جسمانی کمالات میں جب آپ دیکھیں گے تو جسمانی کمالات کو پروردگار عالم جو ہے اہمیت دے رہا ہے، ہر جگہ پر اہمیت دے رہا ہے. حاجت طلب کریے، وہاں پر جسمانی کمالات کو اہمیت دے رہا ہے. اور جہاں پہ نماز جماعت پڑھانے والے 2 عالم اگر ہو تو دونوں میں کس کو مقدم کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تقویٰ دیکھا جائے کہ کس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے. اور اگر تقوی میں دونوں برابر ہے تو یہ دیکھیں کہ صورت والا کون سب سے زیادہ ہے. تو عزیزان محترم، جسمانی کمالات ہماری شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اور پروردگار عالم نے جسمانی کمالات کو دے کر انبیاء کو بھیجا. کسی نبی کی صورت ایسی نہیں ہے جو بدصورت ہو. نہیں توجہ فرمایا بھائی، کسی نبی کی صورت ایسی نہیں ہے جو بدصورت ہو، لوگ پیچھے کر کے چلے جائے. عزیزان محترم، حسن یوسف کو آپ دیکھ لیں، عیسیٰ کے جو ہے جسمانی کمالات کو آپ دیکھ لیں، ارے جو ہے محمد عربی کے جسمانی کمالات کو دیکھ لیں. ارے محمد عربی جسمانی کمالات کا مرقع تھا، اور اس طریقے سے مرقع تھا کہ چہرے کو دیکھ کر انسان مسلمان ہو جاتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں میں چہرے کو دیکھ کر انسان جو ہے مسلمان ہو جاتا تھا، پاس میں بیٹھ کر صحابی اپنا ہو جاتا تھا. ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ کسی پر رکھ دیتے تھے تو سائے یتیمی ختم ہو جاتی تھی. آنکھوں کا کمال یہ تھا کہ بیمار پر نظر پڑتی تھی تو شفا مل جاتی تھی. بھئی یہ جسمانی کمالات کا حامل ہے رسول، اور اسی جسمانی کمالات کا شبیہ اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے. توجہ فرمائیے گا، جسمانی کمالات ابھی بھی ہمارا مجمع جو ہے ایک صلوات پڑھ دے آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے آ جائے بھائی، امجد صاحب تھوڑا سا آگے آ جائے، عظمت صاحب ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھائی آ جاؤ نا.
ایک بلند ترین صلوات پڑھو جو تو عزیزان محترم، جسمانی کمالات، ایسے جسمانی کمالات اللہ نے اہل بیت کو دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیے۔ اب آپ کربلا کے 72 شہداء میں اہل بیت کے جتنے بھی فرزندان ہیں سب کو دیکھ لیں، قاسم کو دیکھ لیں، جتنے خوبصورت تھے کوئی نہ تھا۔ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیں تو صورت رسول یاد آتا تھا۔ عباس کے حسن کو دیکھنے کے بعد علی کی صورت یاد آتی تھی۔ عزیزان محترم، جسمانی کمالات کا رسول مرقع، اور یہی وجہ ہے کہ منصور دوانخی کے تاریخ بتاتی ہے کہ منصور دوانخی کے ناک پر ایک مکھی بیٹھا کرتی تھی، اور فرزند رسول سے پوچھا کہ اس مکھی سے ہمارے سے کیا لینا دینا، تو امام نے فرمایا یہ مکھی وہ ہے جو تیرے غرور کو مٹی میں ملانے آئی ہے، یہ مکھی وہ ہے جو تیرے غرور کو جو ہے مٹی پلید کرنے آئی ہے، لیکن رسول کے کبھی جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ بھئی آخری مجلس ہے، اب ذرا توجہ تو فرما لے، وہاں کو فرصہ دینا ہے، اہل بیت کو فرصہ دینا ہے، 40 کی آخری اور رات کی مجلس بھی ہے۔ تو عزیزان محترم سنیے تو صحیح کہ رسول کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ ہی رسول کا کوئی سایہ تھا۔ بھائی جسم کی علامت یہ ہے کہ سایہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اتنا بابرکت جسم بنایا، اتنا خوبصورت جسم بنایا، جسم کا کوئی سایہ اللہ نے نہیں بنایا۔ جسم تھا، روح تھی، لیکن اللہ نے کبھی جسم محمد کا سایہ نہیں بنایا، اور بنایا تو آل محمد کو جسم محمد کا سایہ بنایا۔ تو عزیزان محترم جسم محمد کا سایہ بنایا۔ تو عزیزان محترم یہ کمالات محمد تھے کہ جن کی آنکھوں کی وجہ سے بیمار شفا پاتا تھا، ہاتھوں کی برکتوں سے جو ہے پانی میٹھا ہوتا تھا، لعاب دہن کی وجہ سے کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ بھائی عزیزان محترم ایسے مرقع نبی وہ ہے جس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ ہے، جس کے پیر نبی کے پیر ہے، جس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں۔ تو نبی ایسا ہے تو اس علی کے بارے میں کیا کہیے گا جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، جس کے قدم اللہ کے قدم۔ عزیزان محترم میں یہی تو سمجھا رہا تھا، ایک نبی وہ ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، تو اس علی کے ہاتھوں کا کیا کہیے؟ بھئی یہ نبی کے ہاتھ تو نبی کے ہیں نا، لیکن علی کے ہاتھ تو علی کے نہیں ہے نا۔ ارے غور تو فرمائیے گا، ارے میرے بھائی توجہ فرمائیے گا کہ یہ نبی اور علی کا مسئلہ تھا، یہ نبی اور علی کا مسئلہ تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے جسمانی کمالات دے کر بھیجا۔ حسین کو بھی اللہ نے جسمانی کمالات دیا، اور جب جسمانی کمالات سے ہم سفر کو آگے بڑھائیں گے تو معنوی کمالات کا مسئلہ آتا ہے۔ تو معنوی کمالات میں 2 قسمیں ہیں، ایک معنوی کمالات بندے کے ہوتے ہیں، ایک معنوی کمالات بندوں سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایک کمالات معنوی وہ ہے، 2 قسمیں عزیزان محترم۔ معنوی کمالات میں 2 طریقے کے معنوی کمالات ہیں۔ ایک معنوی کمالات میں کہ جن کے کمالات صرف بندے سے مخصوص ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ معنوی کمالات ابھرتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے، اور یہ دونوں معنوی کمالات کا مظہر اگر کوئی ہے تو حسین ہے۔ تو عزیزان محترم تشریح کر رہا ہوں میں، آپ کا میرا مجمع بھی کافی توجہ سے سن رہا ہے، تشریح کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ ہمارا در آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کہا کہ عزیزان محترم سب سے پہلے وہ کمالات آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں جو بندے کی حد تک محفوظ ہے، جو بندہ اپنی ریاضت کے ذریعے، محنت کے ذریعے سے ان کمالات کو بلندی تک پہنچایا۔ وہ کمالات 7 کمالات ہیں عزیزان محترم۔ کہ پہلا کمال کیا ہے؟ ارادہ۔ نہیں توجہ فرمایا، ارادہ ایک ایسا کمال ہے انسانی کمالات معنوی کا کہ جس کے سامنے اگر کوئی ارادہ کرے تو پہاڑ ہل جائے، ارادہ نہ ہلے۔ کیا سن رہے آپ؟ بھئی ارادہ ہلے نا، ارادے میں اتنی مضبوط پیدا ہونا چاہیے کہ قدم نہ اکھڑنے پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ارادے کی مضبوطی کے لیے کئی احکامات کو نافذ کیا ہے۔ کہ عزیزان محترم نماز کی حالت میں ہے، دل کہہ رہا ہے کہ پیچھے مڑنے کو،
لیکن ارادہ گوارا نہیں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، سامنے لذیذ غذائیں ہیں، ارادہ ہے، گوارا نہیں کر رہا ہے، حج کی حالت میں ہے، مچھر ہے یہاں پر، مارنے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں کے ارادے کو مضبوط کر رہا ہے، تو جب بندوں کے ارادے اتنے زیادہ مضبوط ہیں تو اس ابا عبداللہ الحسین کا ارادہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس حسین کا ارادہ کتنا مضبوط ہوگا، جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور عزیزان محترم، اسی ارادے قوت سے دوسرا ایک کمال نکلتا ہے، وہ ہے صبر۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بھی صبر بھی کرنا پڑے گا، اور جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو صبر بھی کرنا پڑے گا، صبح سے لے کر شام تک آپ کو صبر کرنا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بغیر جو ہے صبر کے کوئی ارادہ آپ کا جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلے صبر ہونا چاہیے، تبھی آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ عزیزان محترم، جو حج پہ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، حاجی یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو نہ جانے کتنے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتا ہے، کتنا صبر والا ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کتنا صبر والا ہوتا ہے۔ اب جو کربلا، نجف سے کربلا گئے ہیں، جو پیدل چلے ہیں، تو کتنے صبر سے چل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، صبر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ جب حسین کے پاس اتنا بڑا صبر تھا، صبر ایوب سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، نہیں توجہ فرمایا۔ جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج حسین کے خصوصیات کسی نے کہا بیان کرو تو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین نے وہ امتحانات دیے، ادھر صبر ایوب جو ہے خاکستر ہو گیا۔ صبر میں حسین میں جب جنگ ہو رہی تھی، صبر ہار گیا، حسین جیت گئے۔ صبر ہار گیا، حسین جیت گئے۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ فقط تعجبت الملائکہ من صبر الحسین، ملائکہ کو تعجب ہوا کہ حسین کے پاس کیسا صبر تھا۔ غلام صاحب توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ بھائی توجہ، بھائی عزیزان محترم، یہ حسین کا صبر کا مسئلہ نہیں تھا، صبور کا مسئلہ تھا۔ حسین صابر نہیں ہے، صبور ہے، اس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے۔ محترم، معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں صبر ایوب جو ہے سر ریز ہو جائے، جہاں ملائکہ صبر پہ تعجب کرنے لگے، جہاں صبر کی منزل کو چھوڑ کر حسین صبور کی منزل میں پہنچ گئے، تو عزیزان محترم، اس صبر کا امتحان کون دے گا؟ صبر کا مقابلہ کون کرے گا؟ حسین نے صبر کو ایسے ہرایا، رہتی دنیا تک جو ہے جہاں صبر کا مسئلہ آتا ہے وہاں حسین کا بھی مسئلہ لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ ارادہ۔ حسین کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ حسین کے ارادے کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا۔ فوج آئی، تلوار آئے، ہتھیار آئے، حسین کو روک لو۔ فوج آئی، تلوار آئے، حکومتیں آئی۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض یہ کروں کہ حسین کسی ایک بدبخت انسان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے، پوری شریعت کو مٹانے والے کے، بھائی جس کا مقصد یہ تھا کہ شریعت میں جو ہے گناہ کو داخل کر دے۔ عزیزان محترم، حسین اتنے پاورفل ارادے کے ساتھ نکلے کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی حسین کو کربلا آنے تک کا کوئی روک نہ سکا۔ ارادہ عزیزان محترم، جہاں تلواریں لگ گئیں، جہاں ہتھیار پھینک دیے، جہاں دولتیں لگ گئیں، جہاں 8 لاکھ شامی آ گئے، کوفے سے فوج آئی، شام سے فوج آئی، ولد الزنا آئے، حرام النسب آئے، طاقتیں آئی، سب کچھ آیا، لیکن حسین کا اکیلا ارادہ تھا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ صبر۔ اس کے بعد کیا تھی؟ شجاعت۔ عزیزان محترم، کربلا کے 72 شہداء کا میرا تقابل نہیں ہے، بس میرا تقابل جو ہے اہل بیت کے گھر والوں سے ہے کہ حسین کی شجاعت ایک ایسی شجاعت تھی
جو کسی نے نہیں دیکھی سوائے اللہ نے. نہیں توجہ فرمایا. بھائی قاسم کی شجاعت تھی نا. قاسم جب لڑ رہے تھے تو کس نے دیکھا؟ حسین نے دیکھا، عباس نے دیکھا، علی اکبر نے دیکھا. جب حسین قاسم کی جب شہادت ہو گئی تو عباس گئے نا، تو عباس کی شہادت کو، عباس کی شجاعت کو کس نے دیکھا؟ علی اکبر نے دیکھا، حسین نے دیکھا. جب علی اکبر کی شہادت ہو گئی، شجاعت کرنے لگے تو صرف اکیلا حسین نے دیکھا. جب سارے مارے گئے اب حسین کی شجاعت کے جوہر سن رہے ہیں عزیزان محترم، اکیلا حسین اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا. عزیزان محترم آپ سوچئے تو صحیح، 51 سال کا انسان شجاعت کے ایسے پیکر، ایسے جوہر دکھا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا پاس آؤ میری جنگ دیکھو. عزیزان محترم یہ شجاعت کی منزل ہے، اس پہ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو معرفت میں اضافہ ہوگا. معمولی بات نہیں ہے. صرف حسین کی شجاعت کو دیکھنے والا صرف پروردگار تھا. عزیزان محترم ایسی شجاعت حسین نے دکھائی ہے، ایسی جنگ حسین نے کی ہے کہ ہر ایک کونے کونے سے مرحبا کی صدا بلند ہوئی ہے. یہ شجاعت ہے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ ارادہ، صبر، شجاعت. اس کے بعد عزیزان محترم کیا چوتھی چیز ہے یا تیسری؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ ارادے کو اظہار کرنا ہے. بھئی آپ اپنا ارادہ ظاہر تو کریے کہ آپ کس کی طرف ہے. حسین نے کہا میں یزید کی طرف تو ہو ہی نہیں سکتا. حسین نے کہا کہ بھئی یہ ارادہ ظاہر کا کیا حسین نے کربلا میں نہیں، مدینے میں ولید کی دربار میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان محترم آج ہم صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں. صبح کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، شام میں کر لیتے ہیں. حالات ایسے آ جاتے ہیں. لیکن حسین نے کہا نہیں، جو کہہ دیا تو کہہ دیا. میں نہیں، میری نسل نہیں کرے گی تیری بیعت. میں نہیں، میری نسل میری نسل نہیں کرے گی تیری بیعت. میرے شیعہ نہیں کریں گے تیری بیعت. اور زندگی بھر جو ہے عزیزان محترم حسین نے یزید کو ملعون بنا کے چھوڑ دیا. بھائی زینب نے یزید کو ملعون بنا کے چھوڑ دیا. تو عزیزان محترم ہم لعنتیں زمانے کے اعتبار سے نہیں کرتے. جب بھی پانی پیتے ہیں تو یزید کو لعنت کرتے ہیں. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا صحیح. ارادہ حسین نے ظاہر کر دیا کہاں پر؟ مدینے میں. ساگر صاحب توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ کہ ارادہ ظاہر کر دیا، اور جب ظاہر کر دیا تو کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا شجرہ پاک ہے، نسب پاک ہے، حسب پاک ہے، میرا باپ پاک ہے، میرا گھر والے سب پاک ہے. تو شارب خمر ہے، فاسق و فاجر ہے. کیسی بیعت؟ یہ خدا کا ہاتھ ہے. عزیزان محترم یہ حسین نے نہیں کہا، جبرائیل نے کہا ہے ہلمو ہلمو، ارے آؤ آؤ حسین کی بیعت کرو. ارے حسین کے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرو. عزیزان محترم جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ ارادے کو حسین نے ظاہر کر دیا کہ میرا ارادہ کیا ہے. تیرے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. شجرہ خبیثہ سے شجرہ طیبہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ حسین نے ارادہ ظاہر کر دیا. اب پانچویں چیز سنیے گا. جب ارادہ ظاہر کیا حسین نے تو ارادے پہ باقی رہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کے گردن پہ چھری رکھ دے تو آپ بدل دیں اپنے ارادے کو. حسین نے کہا 72 قربان کر دوں گا. میرا ارادہ ازل سے جو تھا وہ آج بھی رہے گا. ارے طاقت کی جو ہے فرمائش ہوئی ہے کہ بچے کو ہم قربان کر دیں، بچے کو قتل کریں گے، تب بھی کا ارادہ وہی رہے گا. تیرے جوان بیٹے کو ماریں گے، ارادہ وہی رہے گا. تیرے عباس کو ماریں گے، ارادہ وہی رہے گا. تیری بہنوں کی چادریں لوٹیں گے، ارادہ وہی رہے گا. جانے محترم ارادہ حسین کا جو ازل میں تھا وہی تھا.
اب عزیزان محترم 5 چیزیں ہو گئی اور 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب کسی نے ارادہ ظاہر کر دیا اور شہنا 5ویں چیز یہ کہ ارادے پر باقی رہا, تو 6ٹھی اور 7ویں چیز یہ ہے کہ حق کا اظہار کرنا چاہیے, باطل کا انکار کرنا چاہیے. حق کا اظہار کرنا چاہیے, باطل کا انکار کرنا چاہیے. حق کا اظہار کرنا چاہیے, باطل کا انکار کرنا چاہیے. عزیزان محترم ایک مرتبہ سارے مجمع کو حسین نے بلایا, جتنے بھی شامی تھے, جتنے بھی حرامی تھے, جتنے بد نسب تھے, جتنے بھی بدی النسل تھے, سب آئے. کہ کیوں لڑ رہے ہو مجھے, کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ بغضا لابیک, تمہارے باپ کے دشمنی میں ہم آپ کو قتل کرنے آئے. بغضا لابیک, کہ تمہارے باپ سے دشمنی ہے. تمہارے باپ نے ہمارے خاندان والوں کو صفین میں مارا, تمہارے باپ نے احد میں مارا, تمہارے باپ نے بدر میں مارا. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور سارا لشکر جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. جب جیسے ہی مولا حسین نے باپ کا نام سنا, کھڑے ہوئے, تلوار نکالی, اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے. پوچھا مولا کیا آپ نے سن لیا تھا؟ کہ ولایت کا معاملہ ہے, ولایت پر سمجھوتا نہیں ہے. جب علی کا نام لیا گیا, جب مولا کے تو جانے محترم ولایت کا جہاں معاملہ آیا, حسین نے کہا سمجھوتا نہیں ہے. تم میرے باپ کی دشمنی میں لڑنا چاہتے ہو, آؤ. اگر دین جو ہے نا میری شہادت کی بنا پر قائم رہے گا تو آؤ سارے مارو مجھے. ظاہر محترم اتنا بڑا انسان اس دنیا میں کہاں ملے گا, اتنا بڑا کریم انسان, اتنا بڑا رحیم انسان. تو عزیزان محترم حسین نے تلوار اٹھا کر حق کا اظہار کر کے باطل کو فنار کر دیا. تو عزیزان محترم یہ کمالات مانوی کا ایک حصہ میں نے سنا دیا. آپ کمالات مانوی کا دوسرا حصہ سنیے گا. بس آپ کے سامنے تشریح جلدی کرنا چاہوں گا کہ کمالات مانوی کے ایسے کمالات ہیں جن کمالات میں پروردگار بھی اس میں شامل ہے, بندہ بھی شامل ہے. تو عزیزان محترم صفات خدا میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ خدا متکلم ہے, خدا مدرک ہے, خدا حی ہے, خدا صادق ہے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم, خدا متکلم ہے, خدا حی ہے, خدا جو ہے زندہ ہے, خدا جو ہے سنتا بھی ہے, خدا بولتا بھی ہے, خدا مدرک ہے, خدا صادق ہے. عزیزان محترم خدا نے کہا میں متکلم ہوں, حسین کو ایسا جو ہے کلام دوں گا کہ یہ مرنے کے بعد بھی قرآن سے کلام کرے گا. خدا نے کہا میں زندہ ہوں, حسین کو ایسے زندگی دوں گا کہ دنیا کہے گی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. گمان تک نہ کرنا کہ وہ لوگ کے جو راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے. ارے خدا صادق ہے تو حسین کو صداقت کا لہجہ دے کر بتایا. خدا سنتا بھی ہے, خدا دیکھتا بھی ہے. حسین کو اللہ نے ایک ایسی ولایت دی ہے جہاں کہیں بھی حسین ہوگا وہاں خدا کی طاقت ہوگی. عزیزان محترم آپ غور تو فرمائیے گا کہ حسین کو اللہ نے وہ کمالات سے وابستہ کیا ہے جو اپنے کمالات تھے, جو اپنے صفات تھے. عزیزان محترم معمولی بات نہیں ہے کہ حسین کی شخصیت پر باتیں کرنا, حسین کی شخصیت پر جو ہے زبان کھولنا معمولی بات نہیں ہے. جسے توفیق ہوتی ہے وہی بولتا ہے. عزیزان محترم حسین نے اپنی مجلسوں کو اس بلندی پر پہنچا دیا. میں نے حضرت عباس کے حوالے سے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ عباس علیہ السلام اس بلندی پر فائز ہے, ابدیت کے اس بلندی پر فائز ہے کہ مولا حسین کے غلامی میں کبھی فاصلہ آنے نہیں دیا.
حسین نے بھی مجلسوں کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ مجلسوں میں آنے والا، مجلسوں میں رونے والا، مجلسوں میں آہا کرنے والا اس بلندی پر ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے۔ محترم آپ غور فرمائیے گا، یہ کائنات کا واحد حسین ہے کہ جس نے اپنی زندگی حیات طیبہ کو جو ہے خدا کے حوالے کر دیا، خدا کے حوالے کر کے بتا دیا کہ پروردگار بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ بھاگنے والے تو ہم نے کہیں دیکھے، ارے جو ہے پہاڑیوں پہ چڑھنے والوں کو ہم نے کہیں دیکھے، لیکن اکیلے حسین کو ہم نے دیکھا خدا بلا رہا ہے۔ ارے ہائے کیا سن رہا، ارے انبیاء کو تو میں نے دیکھا کہ جب خدا بلایا تھا تو ان کے جسم تھر تھرا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، ابراہیم نے کہا پروردگار کوئی دوست کو مار سکتا ہے، لیکن اکیلا حسین ہے پروردگار۔ یہ کربلا کے میدان میں اکیلا حسین ہے، ساری قربانیاں دے کر جو ہے یہ تیار ہے۔ آواز آئی حسین بس، حسین بس، اے حسین بس، حسین بس۔ تو آواز آئی کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہو جا۔ یہاں حسین پہلے اللہ سے راضی نہیں تھا، اللہ پہلے حسین سے راضی ہوا۔ راضیۃ مرضیہ، ارے جسے اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ کہنے والے تو بہت مل جائیں گے، رضی اللہ کہنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن عزیزان محترم جسے اللہ راضی ہو کر یہ بلا دے کہ بس حسین بس، تو اس سے بڑھ کر حسین کا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم ایک جملہ اور آپ کے سامنے کہہ دوں، حسین مغفرت کے اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، شفاعت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر حسین کسی کو بھی لا کر کھڑا کر دے تو خدائیت پیچھے ہٹ جائے گی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم کہ حسین اس بلندی پر، جب ایک مرتبہ آدم نے سجدے کا انکار کیا، شیطان نے سجدے کا انکار کیا، اور جیسے ہی شیطان نے سجدے کا انکار کیا تو پروردگار نے سوال کیا، ام استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند لوگوں میں سے ہے؟ کہ تو نے تکبر کیا ہے یا بلند لوگوں میں سے ہے؟ کہ معلوم یہ ہوا کہ جو بلند لوگ ہیں وہ تکبر کر سکتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمایا بھائی، گھبرا کے سن رہے ہیں، ارے کھل کے سنیے تو صحیح۔ کہا کہ بھائی بلند لوگوں میں سے تھا تو، کہ جس کی وجہ سے تو نے تکبر کیا کا نہیں۔ تو عزیزان محترم حسین جب انسان کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے تو حسین عالین پہ نہیں اعلیٰ علیین پہ بیٹھے ہیں۔ حسین علیین پہ نہیں اعلیٰ علیین پہ بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہ رفع ذکرک فی علیین، اے رسول میں نے ذکر کو تمہارے بلندیوں تک پہنچایا، لیکن کبھی رسول سے یہ نہیں کہا تمہیں بلندیوں تک پہنچایا۔ نہیں توجہ فرمائے، رفع ذکر کا فی علیین، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند لوگوں تک پہنچایا، لیکن عزیزان محترم بلند لوگوں میں کوئی اگر بلند ہے تو حسین ہے، عالین میں سب سے اعلیٰ علیین میں اگر کوئی ہے تو حسین ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان کربلا کی زیارت کے لیے 40 کے موقع پر کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو حسین کہتے ہیں اس کا نام لکھا کہ نہیں لکھا، اس کا نام لکھا کہ نہیں لکھا، اس کا نام لکھا کہ نہیں لکھا۔ حسین کا دل اتنا بڑا تھا، حسین کا کرم اتنا بڑا تھا، حسین کی سخاوت اتنی زیادہ تھی۔ حسین نے کہا یہ کون کھڑا ہوا ہے میرے روزے کے پیچھے جہاں جوتیوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ کسی نے فرشتے نے کہا مولا یہ آپ کا جاننے والا نہیں ہے، یہ کوئی دشمن اہل بیت ہے۔ ارے آیا تھا قافلے کے ساتھ، قافلے والوں نے کہا ارے ہماری جوتیوں کو، ہمارے جو ہے چیزوں کو دیکھتے رہنا، ہم اندر جا کر حسین کی بارگاہ میں سلام کر کے واپس آتے ہیں۔ حسین نے کہا یہ نہ دیکھو کہ کون کس کا ہے، یہ دیکھو کہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے۔ سب جہاں نام لکھے جا رہے ہو اس کا بھی نام، اس کا بھی نام لکھ لینا۔ عزیزان محترم جو رضاداروں کے، جو زواروں کے چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے،
اس کو بھی حسین اپنے گلے سے لگا رہے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم, معمولی بات نہیں ہے کہ حسین توجہ لگا, توجہ سے یہ جو ہے حسین نے کہا کہ یہ میرا ہے, یہ آنے والا آیا تو کسی اور مقصد کے تحت آیا تو ہے میرے بارگاہ میں. توجہ ہے نا عزیزان, آیا تو ہے میری بارگاہ میں, اس کا بھی نام لکھو. تو عزیزان محترم یہی ہے کہ جب حسین اعلیٰ علیین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی زوار آتے ہیں, جتنے بھی زائرین آتے ہیں, سب کو حسین دیکھتے ہیں. جانے محترم آپ غور فرمائیے گا صحیح, میں کسی جگہ پر اگر میں پہنچ گیا تو انہوں نے مجھے میرے لیے جو ہے نا گاڑی کا انتظام کر دیا, ہوٹل کا انتظام کر دیا, کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے, اور آپ کے لیے ہوٹل سے مجلس کے لیے آپ کے لیے گاڑی کا انتظام, اور اچانک بم دھماکہ ہو جائے تو یہاں کے دنیا والے ذاکرین کو انتظام تو پورا بھی کر سکتے ہیں, ابتدا سے لے کر انتہا تک انتظام کر سکتے ہیں, لیکن عزیزان محترم بم دھماکے سے بچنے کا انتظام نہیں کر سکتے. نہیں توجہ فرمایا بھائی, آپ نے ہمیں بلایا یا کسی نے مجھے بلایا, ابتدا سے لے کر انتہا تک میری خدمت کی, اور میں نے جیسے ہی گاڑی پر بیٹھا کہا ہوٹل سے اور عاشور خانے تک کے جانے کے لیے تو اتفاق سے کچھ حادثہ ہو گیا, تو کیا وہ لوگ مجھے بچا سکتے ہیں؟ بھئی آپ کو کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, انتظام کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کون سا بم کہاں ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے, آپ کی جان کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے ہیں. لیکن حسین نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم جب گھر سے باہر نکلتے ہو تو میں نہیں, میرے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے آتے ہیں, اور اکیلے فرشتے نہیں آتے, اور جب فرشتے تمہاری گھر پہ آتے ہیں تو جب تک کہ گھر تم واپس سلامتی سے نہیں پہنچو گے یہ فرشتے تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ کمال حسین ہے. اور عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ 10 کروڑ کا مجمع ہے تو کتنے 10 کروڑ سے زیادہ کہ کتنے لوگ ہوں گے, کتنے لوگوں کے کتنے جو ہے فرشتے ہوں گے. عزیزان محترم حسین کا اقتدار تو پہچانیے کہ حسین کی ذات کا نام ہے, حسین کی شخصیت کا نام ہے, حسین کس رتبے کا نام ہے, حسین کس بلندی کا نام ہے, حسین کس معراج کا نام ہے, حسین کس اعتبار کا نام ہے. عزیزان محترم جہاں حسین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو حیات دیا اسے حسین کہتے ہیں, رسالت کو حیات دی اسے حسین کہتے ہیں, جہاں ولایت کو بلندی دی اسے حسین کہتے ہیں, جہاں حر کو بخشایا اسے حسین کہتے ہیں, جہاں آزاداری کو بلندی دی اسے حسین کہتے ہیں. یہ کائنات میں اکیلا حسین ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ اعلان کر رہا ہے سب کچھ میرا ہے. عزیزان محترم آج کی دنیا میں جب کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بڑے بڑے پریشانیاں سامنے آتی ہیں, بڑے بڑے مصیبتیں سامنے آتی ہیں. نہ جانے گھروں میں کتنی چغل خوریاں ہوتی ہیں, نہ جانے کتنے گھروں میں کتنی غیبتیں ہوتی ہیں. ارے اس سے نہ ملنا, اس نے مجھے تکلیف دی ہے, اس سے نہ ملنا, یہ تکلیف. یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر اتنے بڑے گھر میں ہنگامے ہوتے ہیں. حسین نے کہا تم نے میرے اکبر کو مارا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے اصغر کو مارا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جاؤ دروازہ حسین کا کھلا ہے. اتنا بڑا سخی حسین کہاں ملے گا دنیا والوں کو, سب کچھ قربان کر کے قاتلوں کو پناہ دینے کی بات کر رہا ہے, سب کچھ قربان کر کے قاتلوں کو پناہ دینے کی بات کر رہا. عزیزان محترم اس حسین کو دنیا والے پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حسین یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا. یہی وجہ کہ رسول نے کہا ھذا حسین الفاروق, یہ حسین سے پہچان لو. پہچانا کوئی نہیں تھا, حسین کو پہچانا کوئی نہیں تھا. حسین آ کر چلے گئے اس دنیا کے سامنے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارے ائمہ کی امامت ایک طرف, حسین کی امامت ایک طرف. عزیزان محترم جنت کے 8 دروازے ہوں گے, ان 8 دروازوں میں اگر کوئی حسین کا دروازہ ہے تو مانیں گے. 8 دروازے, کوئی باب الشاکرین ہے, کوئی باب جو ہے صامتین ہے, کوئی باب الراکبین ہے کہ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے شکریہ ادا کیا, یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. ایک دروازہ ملتا ہے باب الحسین, ایسا دروازہ
جہاں سے حسین کے عزادار گزریں گے، جہاں سے حسین کے ماننے والے گزریں گے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مولا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ بھی تو دروازہ ہے خدا ہے، انتم باب اللہ۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں نحنو باب اللہ، نحنو ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں، لیکن الباب الحسین اوسع، میرے جد امجد حسین کا دروازہ بہت چوڑا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، حسین کی ولایت اور حسین کی جو ہے عظمت کو کوئی پہچان سکتا ہے، لیکن عزیزان محترم دنیا والوں نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ حسین نے ایک بارگاہ عطا کی ہے، پاک و پاکیزہ بارگاہ، وہ ہے مجلس حسین، جس میں حسین نے کہا تم اس میں آؤ گے تو امان پاؤ گے۔ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا، جہاں سے میں کل کی مجلس کو چھوڑا تھا اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جلدی جلدی مسائل پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ قید خانے میں اہل حرم موجود ہے، ایک شخص ہرنی کو لے کر جو ہے وہاں سے گزرتا ہے، امام سجاد سے وہ ہرنی کہتی ہے کہ مولا مجھے آزاد کرا دیجیے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے شکار، اے میرے چاہنے والے اسے آزاد کر دے، یہ واپس جلدی آ جائے گی۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ ہرنی میں اور امام میں دونوں باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے لوگ جو ہرنی کی زبان کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ چرچا کرنے لگا جگہ جگہ پر کہ بھائی تم نے کس کو جو ہے قید میں رکھا ہے، جو آل محمد کے گھرانے والے ہیں، جو محمد کا نواسہ ہے۔ اب عزیزان محترم یہ چرچا عام ہوا، یزید کے لشکر والے اسے گرفتار کیے اور ایک مرتبہ اس کی گردن اڑا دی، اور جیسے ہی گردن اڑا دی، یہ باہر سے آیا ہوا تھا شام میں، اور اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی اور ایک ماں تھی، اور جب بیٹی اور ماں کو پتا چلا کہ کسی ایک قیدی کی وجہ سے میرا شوہر مارا گیا ہے، کسی قیدی کی وجہ سے میرا باپ مارا گیا ہے، دونوں ماں بیٹی قید خانے میں پہنچے۔ آپ کون ہیں؟ ایک سہارا تھا جو ہمارا تھا وہ آپ نے چھین لیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہ آپ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے میرا شوہر مارا گیا ہے، دشمن اہل بیت نے قتل کر دیا۔ کہا چلو کہاں پہ دفنایا گیا ہے؟ کہا اس مٹی میں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے اپنی اعجاز امامت سے اسے زندہ کر دیا، اور کرنے کے بعد کہا، مولا نے ایک جملہ کہا، ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، سہارے دیتے ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا، قید خانے کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان محترم یہ امام سجاد ہے، اور ایک مرتبہ یہ تینوں کے تینوں امام سجاد کی امامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ جو حسین کا سہارا تھا سجاد، جو عباس کا سہارا تھا سجاد، وہ آج قید خانے میں ہے۔ اب جب ایک مرتبہ فتنہ پیدا ہوا تو سارے شامیوں نے ایک مرتبہ یزید کے گھر کو گھیروں میں لے لیا، اور لینے کے بعد کہا تو کس کو جو ہے قید خانے میں رکھا ہے؟ یہ آل محمد کے گھرانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ انقلاب پیدا ہوا تو یزید نے کہا ان کو اگر رہائی دے دے یہ انقلاب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ رہائی مل گئی، اب جیسے ہی رہائی ملی ہے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ شرط ہے ہماری رہائی کی کہ ہمیں ایک کمرہ دیا جائے، ہمارے سروں کو واپس کیا جائے، ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے۔ عزیزان محترم جو جیتتا ہے وہ شرطیں رکھتا ہے۔ ارے یار زینب نے بتا دیا کہ جیتنے والے ہم ہیں۔ تو ایک مرتبہ عزیزان محترم کمرہ خالی کرایا گیا، تبرکات آئے، ان تبرکات میں شہزادی زینب کی ایک جو ہے چادر جو فاطمہ کی تھی وہ آئی۔ زینب نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گریا کرنا شروع کر دیا۔ دو بالیاں آئی جو سکینہ کی تھیں، عزیزان محترم وہ بالیوں کو ام رباب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ عزیزان محترم آپ غور تو کریے گا کہ یہ آخری مجلس ہے، اب جتنا کریا کرنا ہو کر لے، آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، محسوس کریں۔ عزیزان محترم یہ موقع جائے گا تو واپس دوبارہ نہیں آئے گا۔ بھائی زہرا آ گئی ہے آپ سے پرسا لینے کے لیے، بھائی ہم سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے جو شہزادی کے ارے رومال کی زینت بنے۔
تو ایک مرتبہ عزیزان محترم ایک سرات آ گیا، اور جیسے ہی ایک مرتبہ ایک سر آیا جسے قاسم کا سر تھا، ام فروا نے ایک مرتبہ کہا اے قاسم جب تم جا رہے تھے تو تمہارے سر پہ گھوڑوں کے نشان نہیں تھے، اے قاسم تمہارے سر پر ڈاپوں کے نشان کیسے؟ عزیزان محترم کوہرام مچ گیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سر آئے۔ اب جب 2 سر آئے تو وہ اولا محمد کے سر تھے۔ اب ایک مرتبہ ساری بیویوں نے زینب کو دیکھا اور زینب نے کہا جو صدقہ دے دیتی ہوں اس کا ماتم نہیں کروں گی۔ اور ایک مرتبہ ایک سر آیا جو تھیلے میں بھر کے لایا گیا تھا، وہ کسی کا سر نہیں عباس کا تھا۔ ارے پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، ارے کلثوم نے بڑھ کر لے لیا۔ ارے ایک سر آیا جو حسین کا تھا، جب حسین کا سر آیا تو ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، ارے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ہائے حسینہ، وائے حسینہ، ہائے قاسمہ، وائے قاسمہ۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ ایک کمرے میں جب سارے اہل خاندان والے پہنچے، اسیران کربلا پہنچے، عزیزان محترم پرسا شہزادی زینب نے کہا ہائے حسین، ماتم شروع ہو گیا۔ ام فروا نے کہا اے قاسم، ماتم شروع ہو گیا۔ تو عزیزان محترم زینب نے کہا ہمارے یہاں کا رسم ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اسے پرسا دیتے ہیں، اے سجاد تیرا بابا مارا گیا، اے سجاد تیرا چچا مارا گیا، اے سجاد تیرا کلبہ کربلا میں لٹ گیا، اے سجاد تجھے کوئی آج تک پرسا نہ دیا، اے سجاد درے لگائے گئے، اے سجاد ہتھکڑیوں کو پہنایا گیا، اے سجاد ذرا بلندی پر بیٹھ جائیے۔ اب جیسے ہی سجاد کو بلندی پر بٹھا دیا گیا، ارے زینب نے سید سجاد کے باہوں میں باہیں ڈال کر کہا اے سجاد حسین کا پرسا، اے سجاد قاسم کا پرسا، اے سجاد عباس کا پرسا۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں نا محمد کا پرسا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بازیدان محترم اب یہ پرسا ختم ہوا۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں مدینہ جانا ہے۔ اب ساری سواریاں تیار ہو گئی۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ساری بیویوں کو جمع کر لے، ان کو بتا دے کہ کل ہمیں صبح نکلنا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کرنے لگی، ارے ایک ام رباب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں میری ماں مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، ارے 2 بالیوں کو لے گا، ارے ام رباب قبر سکینہ پر گئی ہے۔ اے سکینہ تجھے وطن جانے کا شوق تھا نا، اے سکینہ رہائی مل گئی، ہم وطن جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بھائی وقت مغرب ہے، گریا کر لے، دعائیں قبول ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، حسین کے صدقے میں بچے تو اگلے برس۔ اے سیدہ آپ کا حق ہم نے ادا نہ کر سکے، اے سیدہ ہر ایک کے عمر میں اضافہ کریے، ہر ایک کے رزق میں اضافہ کریے۔ ہم جتنے بھی مومنین ہیں سب کے ماں باپ کا سایہ قائم۔ عزیزان محترم قافلہ تیار ہوا۔ اب جب قافلہ تیار ہوا تو شام والوں کو بلایا، بلانے کے بعد زینب نے کہا ہم جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ شام والی عورتوں نے کہا اے بی بی کوئی وصیت ہو تو کر لے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا میری بچی زندان میں، ارے قبر میں تاریکی میں گھبراتی ہے، اگر ہو سکے تو جب مغرب کا وقت آئے، سورج ڈھل جائے، ایک دیا جلا دینا۔
ایک چراغ جلا دینا۔ عزیزان محترم قافلہ آگے بڑھا، جب قافلہ آگے بڑھا تو دو راستے نکلے، ایک مدینے کو جانے والا راستہ تھا، ایک کربلا جانے والا راستہ تھا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کربلا والا راستہ ہے، یہ مدینے والا راستہ ہے۔ جب کربلا کا نام سنا بیویاں تڑپ گئی، سجاد ذرا کربلا کو تو لے کر چلو، ہم نے کھل کے ماتم نہیں کیا، ہم اپنے شہداء پر ماتم نہ کر سکے۔ اب عزیزان محترم ادھر سے جابر آئے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ ایڈیا رگڑتے ہوئے تعویذ قبر حسین پر پہنچے۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو ایک مرتبہ قبر حسین میں زلزلہ آیا، اے جابر وعلیکم السلام، ذرا دور ہو جا، میری بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ ماتم کرے نا بھائی، ماتم کرے نا، یہ 40 کا دن ہے نا بھائی، گریا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو لا کر ہاتھوں کو پھیلائے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے دیکھا سجاد بتا قبر حسین کہاں ہے، سجاد نے بتایا کہ یہ حسین کی قبر ہے، ہماری سے حسین کی بہن نے ارے قبر حسین پر گرا دیا۔ جب زینب نے گرا دیا تو کلثوم نے گرایا، جب کلثوم نے گرایا تو فرما نے گرا دیا، جب فرما نے گرایا تو لیلا نے بھی گرا دیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ کہا اے بھیا تیری بہن آئی ہے، اے بھیا لٹ کے آئی ہے۔ بھیا جب میں آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا، بھیا تیری امانت سکینہ شام میں چھوڑ کر آئی۔ عزیزان محترم یہ قافلہ حسین کے قبر میں باہیں ڈال کے رو رہا ہے۔ اب سید سجاد نے دیکھا بیویاں ایسے ہی روئیں گی تو مر جائیں گی، ایک مرتبہ سارے بیویوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ کہا کہ صبر کرے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کی قبر ہے، تو پائنتی میں کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے، کہا پھوپھی اماں وہ قاسم کی قبر ہے، کہا پھوپھی اماں وہ محمد کی قبر ہے۔ ہر بی بی ہر ایک کے قبر پہ جاتی تھی، نوحہ بکا کرتی تھی۔ عزیزان محترم اب ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سجاد تو نے ہر ایک کے قبر پہ پہنچا دیا، لیکن باب الحوائج کی قبر کہاں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، اے سجاد میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ پھوپھی اماں وہ نہر فرات پہ ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ قافلہ چلنے لگا تو زینب نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے بیویو عباس سے سب کچھ کہنا لیکن سکینہ کے بارے میں نہ کہنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اے بیویوں سب کچھ کہنا لیکن عباس کے بارے میں سکینہ کا تذکرہ نہ کرنا کہ سکینہ زندان میں سو گئی ہے۔ ساری بیویاں پہنچی اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے قبر پر گرا دیا، عباس تجھے پرسہ دینے آئے ہیں، عباس لٹ کے آئے ہیں، عباس تیری زینب آئی ہے۔ عباس سے قافلہ آیا ہے۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے پوچھ لیا سجاد بتا میرا بھائی جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو اس کے زمین پر خط کھینچتے تھے، میرے بھائی کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی ہے؟ سید سجاد نے پیٹنا شروع کر دیا کہ پھوپھی اماں جب میرا چچا گھوڑے سے زمین پر آیا 8 لاکھ شامی کھجویر بنروا میرے جنازے کے چچا کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا دے۔ اور ایک مرتبہ عزیزان محترم زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک جملہ زحمت تمام ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہو گئی، درمیان کربلا میں سجاد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی اکبر ذرا سن لو، اے اصغر ذرا سن لو، اے عباس دلاور چچا ذرا سن لو۔ ایک مرتبہ ہر شہید سے آواز آئی کہ بتائیے کیا کہنا ہے؟ اے اکبر تمہارے سینے میں خنجر کا جانا آسان تھا، اے اصغر تمہارے گلے میں تیر کا جانا آسان تھا، اے قاسم تمہارے بدن کا پامال ہونا آسان تھا، اے عباس تمہارے بازوؤں کا کٹنا آسان تھا۔ ایک مرتبہ شہیدوں نے کہا اگر یہ آسان تھا تو مشکل کیا تھا؟ تو سید سجاد
مجاہد نے کہا مشکل یہ تھا کہ بازار شام میں سکینہ کو جب تماچے مار رہے تھے تو سکینہ چلا چلا کے کہتی بھیا بچاتا کیوں نہیں ہے، بھیا درے مار رہے ہیں۔ ارے مشکل یہ تھا کہ بیٹا کے نگاہوں کے سامنے ماں بہنوں کی میرے دائی اتنی زیادہ تھی کہ سجاد نے کہا اے پروردگارا مجھے کیوں نہیں اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء تسلیم امر پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کے رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما، ان کے کمائی ایمان امروں میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات اس مجلس رضا میں حاضر ان کے حاضری کو قبول فرما، اہل بیت کا سایہ عطا فرما، اہل بیت کا کرم عطا فرما، اہل بیت کا رحم عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی بے اولاد ہونے صاحب اولاد فرما، جتنے بھی بے روزگار ہونے روزی عنایت فرما۔ پروردگار لاک ڈاؤن میں جتنے بھی لوگ پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس قدی سوسائٹی کے کمیٹی کے صدر اور سیکرٹری اور جتنے بھی ممبران ہیں سب کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، جتنے بھی عزادار یہاں پر مجلسوں میں مسلسل آتے رہے سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جتنے بھی بزرگان قوم و ملت ہے سب کی حفاظت فرما، جتنے بھی بیمار ہے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبار و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا۔